کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز نے مرنا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر ذی روح چیز نے مر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی ایسی کمپنی، دنیا کی کوئی بھی ایسی پاور سانسیں پیدا نہیں کر سکی، زندگی پیدا نہیں کر سکی، روح کو ایجاد نہیں کر سکی۔ اللہ رب العزت نے یہ روح کا جو ہے کنٹرول اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے لیکن روح کو پیدا نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی انسان چند سانسیں بھی خرید سکتا تو دنیا کے اندر اتنے بڑے سیٹھ لوگ چند سانسیں خرید لیتے، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے جب انسان کا ٹائم آ جاتا ہے تو انسان اپنے منہ میں رکھا ہوا پانی بھی پی نہیں سکتا۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، وہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے جب بندے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ سائنس نے بے تحاشا ترقی کی ہے، لوگ پتلے بنا لیتے ہیں لیکن روح نہیں ڈال سکے، آج تک نہ کوئی ڈال سکتا ہی ہے اور نہ ڈالے گا ہی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کیا، چرند کیا، پرند کیا، ہر ذی روح چیز نے مرنا ہے اور مر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ ہم سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں؟ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا انسان تو نے سمجھ لیا کہ ہم نے تجھے بے فائدہ پیدا کیا، کہ ہم نے انسان تجھے فضول ہی پیدا کر دیا؟ نہیں، تیرا کوئی مقصد ہے دنیا میں آنے کا۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تو امتحان دینے کے لیے ادھر آیا ہے۔ جتنی اللہ رب العزت نے تیری زندگی لکھی ہے اتنی تو ادھر گزارے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس امتحان کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہے، قبر کا منظر ہے، اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہونے کا منظر ہے۔ ذرا اے انسان اس وقت کو یاد کر کہ جب تنہا تو قبر میں لیٹا ہوگا اور اللہ رب العزت کے فرشتے تجھ سے حساب لینے آ جائیں گے۔ وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ اس منظر کو ذرا ذہن میں لا اور اپنے رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ۔ وہ وقت سب پہ آنا ہے۔ دنیا کے نہ بادشاہ اس دنیا میں رہے ہیں، نہ کوئی وزیر رہے ہیں، نہ ہی کوئی غریب اور نہ ہی کوئی صاحب حیثیت بندہ، نہ کسی کی ماں نہ کسی کا باپ، کوئی ایسا رشتہ جو ہے وہ باقی نہیں ہے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی گزار کے اپنے عزیزوں کو چھوڑ کے یہاں سے جانا ہے، اور یہی عزیز کل کو میت پڑی ہو تو اس کا نام نہیں بولا جاتا، کہا جاتا ہے میت کو اٹھاؤ۔ نام سب سے پہلے ختم ہو جاتا ہے بندے کا، میت کو اٹھاؤ، میت کو دفن کرو۔ میت کو دفنانے کا کیا ٹائم ہے؟ انسان یہ تیری حقیقت ہے۔ نہ کوئی تجھے ادھر پرائم منسٹر کہے گا، نہ تجھے تیرے نام سے پکارے گا، تو پھر سانس سے نکلنے کے بعد ایک میت بن جاتا ہے، لوگ میت کہتے ہیں۔ یہ تیری حیثیت ہے اس دنیا کے اندر، اور ہم خواہ تو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، لوگوں کے پیچھے لگ کے اتنے بڑے گناہوں کا ملبہ اپنے سر کے اوپر تھوپ رہا ہے، اور اتنے اس دنیا کے اندر مگن ہو رہا ہے جیسا کہ ادھر سے جانا ہی نہیں۔ اتنا اس دنیا کے اندر خود کو پھنسا رہا ہے جیسے کہ تو نے یہاں سے جانا ہی نہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا نہیں۔ ادھر موت آ گئی، ادھر تیرا آخری ٹائم آ گیا، ادھر دنیا کیا، دنیا کے بندے کیا، ہر شے ہی تیرے لیے ختم ہو جانی ہے۔ سمجھ لو کہ جس بندے کی سانسیں نکل گئی اس بندے کے لیے قیامت آ گئی، حساب و کتاب شروع ہو گیا، قبر کا منظر ہو گیا۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچ
کہ قبر میں تن تنہا پڑا ہو، اللہ رب العزت کے فرشتے آ جائیں، نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ ہے، اس وقت کس کی روشنی ہے؟ اعمال کی روشنی، اور اگر اعمال اچھے نہیں کیے تو اندھیری قبر ہے، سانپوں بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں سے بھری ہوئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ دیا، فضول چھوڑ دیا؟ نہیں، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے، اپنی دولت کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنے ہاتھوں کا حساب دینا ہے، اپنی نظروں کا حساب دینا ہے، ہر چیز کا حساب تجھے دینا ہے۔ اور تو یہاں پر صرف امتحان دینے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں سے تجھے ڈگری ملے گی۔ جب نامہ اعمال تیرے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو جنت میں جائے گا، جب نامہ اعمال تیرے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے تو دوزخ میں جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک مارکیٹ ہے، انسان تو جہاں سے گناہ خرید لے یا تو یہاں سے نیکیاں خرید لے، یہ تیرے اپنے کنٹرول کی بات ہے، تیرے اپنے بس کی بات ہے۔ چاہے تو گناہ ہی خریدتا جا، تیری مرضی پہ ڈیپینڈ کر دیا، تیری مرضی پہ تجھے چھوڑ دیا، اور چاہے تو اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر لے۔ اگر تو گناہ اکٹھے کرے گا تو اس کا جواب بھی تو نے خود دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اگر تو نیکیاں اکٹھی کرے گا تو اس کا اجر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تجھے ملے گا۔ وہ اس دن کا کیا حساب ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ دن اتنا، قیامت کا دن ہولناک دن ہوگا کہ کسی عقل مند بندے کو پوچھا جائے گا کہ تو دنیا میں کتنی دیر رہا؟ وہ 1000 سال رہا ہوگا دنیا میں، لمبی عمر پائی ہوگی، اچھی خاصی دنیا اس نے ہنڈائی ہوگی، لیکن اس سے عقل مند بندے کو جب اللہ پوچھیں گے تو کتنی دیر دنیا میں رہا، تو وہ کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ یعنی دنیا اتنی حقیر ہے آخرت کے معاملے میں، دنیا اتنی تھوڑی ہے آخرت کے حساب سے۔ آخرت میں تو نہ کسی کو موت آنی ہے، جہنمی جہنم کے اندر ہی روئیں گے، جنتی جنت کے اندر خوشیاں منائیں گے۔ موت کو موت دے دی جائے گی، موت کو اللہ رب العزت موت دے دے گا، اور جہنمی موت کی موت ہوتے دیکھ کے کہیں گے اگر مر سکتے ہوتے تو مر جاتے دیکھ کے۔ دیکھو نا، انسان کو جب تکلیف آتی ہے انسان کہتا ہے مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا، اگر مر کے بھی سکون نہ ملا تو پھر کہاں جائیں گے؟ تب تو جہنم میں جلنے کا مزہ چکھ کے انسان کہے گا کہ اللہ مجھے موت ہی آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے بعد موت کوئی نہیں، کسی بندے کو موت نہیں آئے گی، نہ جنت والوں کو نہ جہنم والوں کو۔ کہتے ہیں جہنمی اتنے مایوس ہو جائیں گے، اتنے مایوس ہو جائیں گے، مر سکتے ہوتے تو مر جاتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میں نے ہمیشہ رہنے کے لیے کسی کو نہیں بھیجا، نہ کوئی انسان یہاں پہ ہمیشہ رہا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ہمارے باؤ اجداد دیکھ لو، سبھی گزر گئے، مائیں گزر گئی، باپ گزر گئے، اپنے ہاتھوں سے دفن کیے ہوئے اپنے اکابر ہم نے، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ادھر انہیں قبر میں لٹا کے آتے ہیں، منو مٹی ڈال کے آتے ہیں، ادھر آ کے ہم پھر دنیا داری میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ دنیا شے ہی ایسی ہے کہ انسان کو غافل کیے رکھا ہے اس نے۔ شیطان اتنا ہماری نس نس میں شامل ہو گیا کہ شیطان نے ہمیں آخرت کو بلا دیا، ہمارا مقصد جو تھا دنیا میں آنے کا اس کو ختم اس نے کر دیا، اور ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مگن کر دیا، یقین کریں کہ ہمارے سارا دن کام ہی نہیں ختم ہوتے، ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، نماز کا ٹائم آیا تو سستی دکھانا شروع کر دی۔ یعنی دنیا کے اتنے سیاپوں میں ہم پڑے رہتے ہیں، دنیا کے اتنے کاموں میں ہم پڑے رہتے ہیں، ہم چمکائیں گے گھر کو، ہم کھانا پکائیں گے، کوکنگ کریں گے، دنیا کے کام باغ کے کریں گے، شادیاں آ گئی تو بڑے ہم نہ نمازوں کی پرواہ کریں گے، نہ ہم کسی اللہ کے دین کی حفاظت کی پرواہ کریں گے، بس ہم دنیا داری میں اتنے مگن ہو جائیں گے کہ ہم اللہ اور اس کا رسول بھول ہی جائیں گے۔ اتنا نہیں پتہ کہ پتہ نہیں ہمیں سانس اگلا لینے کی اللہ نے مہلت دینی ہے کہ نہیں۔ زندگی تو لمحہ بلمحہ گزر رہی ہے نا، زندگی ختم ہو رہی ہے، جو ٹائم ہمارا گزر رہا ہے نا وہ ٹائم ہماری زندگی سے نکل رہا ہے، ہم قریب دنیا کے نہیں جا رہے، ہم قریب موت کے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسان غافل نہ ہو، انسان دنیا میں بے پرواہ نہ ہو، بلکہ موت کو یاد کیا کر۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ موت۔ یقین جانو ایک لمحے کے لیے ہم لیٹے ہوں، ہم سوچ لینا کہ ہم نے مرنا ہے اور ایسے ایسے ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا، ایسے ایسے اللہ کی بارگاہ میں ہم ہوں گے، فرشتے آئیں گے قبر میں، تو ایک دفعہ دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، ادھر ہم مرے، ادھر ہمارے بچوں نے اٹھا کے ہمیں قبر میں رکھنا ہے،
1-2 دن روئیں گے، اس کے بعد زندگی معمول پہ آ جائے گی۔ انہی اولاد کی خاطر جن کی خاطر ہم رشوت بھی لیتے ہیں، جن کی خاطر ہم دغے بازی بھی کرتے ہیں، جن کی خاطر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وہی اولاد جو ہے وہ ہم کو رکھے گی نہیں اپنے پاس۔ وہ کہیں گی بھائی میت سے خوف آ رہا ہے، میت کے پاس بھی نہیں رات کو بیٹھیں گے، کہیں گے اس سے خوف آتا ہے، سگی ماں سے خوف آتا ہے، سگے باپ سے خوف آتا ہے جب وہ مر جاتا ہے۔ یہ انسان تیری حقیقت ہے، اس کو سمجھ، اور اس دنیا کے اندر اتنا دل لگا جتنا اس دنیا کے اندر تو نے رہنا ہے، اس کے علاوہ دل نہ لگا۔ اس کے علاوہ دل لگائے گا تو آخرت کو بھول جائے گا، اور آخرت کیا شے ہے؟ آخرت اتنی لمبی زندگی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اتنی لمبی زندگی ہے کہ تیری سوچ سے بھی بڑھ کے، اربوں خربوں جتنا بھی کر لے، موت ہے ہی نہیں، موت ہے ہی نہیں۔ دنیا میں تو ہم نے مر جانا ہے اور چلے جانا ہے اللہ رب العزت کے پاس، لیکن مرنے کے بعد ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں موت ہی نہیں آنی۔ لہٰذا اعمال ہم اچھے اچھے کر لیں تاکہ ہم جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم کھائیں، ان کو محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دنیا کے اندر ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت ہمیں، جب ہم مریں تو فرشتے ہمارا استقبال کریں، فرشتے ہمیں اچھے یعنی لباس میں لینے آئیں اور ہمارا استقبال اچھے طریقے سے ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔